فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الشفاعة محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل هذه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، اداکاران و مامداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ آپ مسلسل اس پاکیزہ اور نورانی سلسلے گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ آج آپ اور ہم 98ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قرآن مجید اور تعارف صراط مستقیم کے عنوان پر یہ تقاریر جاری ہے اور تبرکاً جن آیات کو تلاوت کے شرف سے متصف کیا گیا ہے وہ کلامی قدر آیات کلام الہی کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے المائدہ کی 2 باہمی 15ویں اور 16ویں آیات. ان آیات کے حوالے سے کائنات کا پروردگار اپنے اشرف مخلوقات انسانی سماج سے براہ راست مخاطب ارشاد ہوتا ہے: ہم نے تمہارے انتظام ہدایت کے لیے اور تمہارے نظام نجات کے لیے 2 ہادیوں کا اہتمام کیا ہے. پہلے ہادی کا نام نور ہے اور دوسرے رہبر کا نام کتاب مبین. آپ پہچان چکے ہیں کہ نور سے مراد قرآن مجید کی آیت میں معنی متقیان، یعنی اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے گھر سے اپنے حضور مقدس اور ولایت مآب سرکار
امیر المومنین کو بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو بھی بھیجا۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کے ذریعے ہم اپنے نیک بندوں کو سلامتی کے راستوں پر قائم کریں گے اور پھر ان کو ضلالات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، شرک اور کفر اور نفاق کی بیماریوں سے بچا کر نور تک لائیں گے۔ نور تک لانا قرآن کا کام ہے، یعنی علی کی ڈیوڑی تک پہنچانا کتاب الہی کا کام ہے۔ اور علی کا کام کیا ہے؟ یہدیہم الی صراط المستقیم۔ جیسے انسان علی کے دروازے پر آئے گا، علی اس کو فوراً صراط مستقیم پہ گامزن کر دے گا۔ صاف اور کھلا ہوا اعلان یہ ہے کہ انسان جب تک علی کی ڈیوڑی پر نہیں آئے گا، مولا کے دروازے پر نہیں آئے گا، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر نہیں آئے گا، علی کی دہلیز پر نہیں آئے گا، اس کو صراط مستقیم نہیں مل سکتا، سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ لائن جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی خم نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی بریک نہ ہو، کوئی ڈوب پھوٹ نہ ہو، کوئی خلا نہ ہو، بالکل سیدھا اللہ تک پہنچا دے، انسان کو جنت تک پہنچا دے، نجات تک پہنچا دے، کوثر تک پہنچا دے، توبہ تک پہنچا دے، سلسبیل تک پہنچا دے، فردوس تک پہنچا دے اور جنت نعیم تک پہنچا دے۔ وہ راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، سیدھا راستہ۔ اور جو چارہ اب یہ راستہ ہے کیا؟ صراط مستقیم۔ حالانکہ مسلمان کافی پریشان ہے اور آج تک محروم ہے، آج تک اس کو سیدھا راستہ نہیں ملا۔ کیا توجہ ہوگا؟ وہ نماز میں مسلسل پڑھ رہا ہے، اے مالک، اے خالق، اے لطیف، اے کریم، اے رحمان، اے سزا نواز، اے دینے والے، عطا کرنے والے، بخشش کرنے والے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ کہتے کہتے مر جاتا ہے اور سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ اگر دیکھ چکا ہوتا سیدھا راستہ تو یہ ریپیٹیشن کیسا، یہ تکرار کیسا، یہ مسلسل ڈیمانڈ کیسی، یہ طلب کیسی، یہ آرزو کیسی، یہ تمنا کیسی، یہ خواہش کیسی، یہ اطلاع کیسی، یہ استدعا کیسی، کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار سے کہ سیدھا راستہ دکھا۔ اگر آپ ادھر ادھر تو جھوٹ بول بھی سکتا ہے، نماز میں کھڑے ہو کر کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی مسلمان نے نہیں دیکھا تو دیکھا کیوں نہیں؟ کیا اتنا سخت ہے، اتنا دشوار ہے اور اتنا پرابلم بھرا یہ راستہ ہے جو مسلمان کو نظر نہیں آتا؟ اللہ نے شارٹ کٹ میں بتایا، لیکن گفتگو شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ لطف سوال بڑھ جائے گا۔ بھائی اگر نظر نہ آتا، دکھایا نہ جاتا، بتایا نہ جاتا، پیچھے نظر نہ کیا جاتا، مسلمان کے سامنے نہ رکھا جاتا تو سمجھ میں آتا ہے کہنا کہ دکھا دکھا دکھا۔ ارے بھائی اللہ نے ایک بار نہیں دکھایا، 14 بار دکھایا ہے۔ آپ ذرا سا اس پوائنٹ پر، اس مرحلے پر اور اس منزل پر اپنے لطیف اور نفیس ذہنوں کو آمادہ کیجئے۔ یہاں پر ذرا سا آپ دیکھیے اور غور فرمائیے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، تھنکنگ کیجئے۔ مسلمان مان کیا رہا؟ بڑی دشواری کی بات ہے، یعنی آج تک صراط مستقیم ملا ہی نہیں۔ نمازیں پڑھ رہا ہے اور صراط مستقیم نہیں دیکھا، کلمہ پڑھ رہا ہے اور صراط مستقیم نہیں دیکھا، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور صراط مستقیم نہیں دیکھا۔ تو یہ دیکھا کیا ہے؟ میں بڑا پریشان ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جو چیز سامنے ہو وہ آسانی سے نظر آ جاتی ہے۔
اگر کوئی واقعی تخلیقی اندھا ہو تو اسے نظر نہیں آئے گی، ورنہ جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں سامنے کی چیز جو موجود ہو وہ نظر آتی ہے۔ اب آئیے صاحب، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سب سے آسان کر کے اللہ نے دین میں جو چیز بتائی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ جس کا آسان پتہ ایڈریس اللہ نے بتایا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ توحید کی بہت دشوار ہے، رسالت کی بہت دشوار ہے، لیکن صراط مستقیم کو کتنا آسان کر دیا۔ ذرا متوجہ ہو، اللہ کہتا ہے قرآن مجید کا 36واں سورہ 36 آیت نمبر 2 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، یہ سید و سردار اپنے پیغمبر سے خطاب ہے، سید الانبیاء سے خطاب ہے، امام المرسلین سے خطاب ہے۔ اللہ ماہر تکلم ہے، یاسین، سین کہتے ہیں سید و سردار، اے مالک و مختار، یاسین والقرآن الحکیم، ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم، اللہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے، حکمت والے قرآن کی قسم کھا رہا ہے۔ اور وہی آپ بہت قسم کھاتے ہو جب کوئی بات زوردار کہنا ہو، جب کوئی بات بہت سخت کہنا ہو، جب کوئی بات بہت ضروری کہنا ہے، امپورٹنٹ کہنا ہو، تب قسم کھاتا ہے انسان۔ تو اللہ قسم کھا رہا ہے حکمت والے قرآن کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے حبیب تم تو مرسلین میں سے ہو اور اکیلے اس شان کے ہو، آواز صراط مستقیم کہ تم صراط مستقیم پر کھڑے ہو۔ سے چاہ رہا ہے کیا کہا قرآن کی آیت میں کہ تم صراط مستقیم پر کھڑے ہو۔ تب صراط مستقیم پر نبی ہے اوپر، نبی کے قدموں کے نیچے ہے صراط مستقیم۔ ابھی تک مسلمان کو نبی کے قدموں کے نیچے کا نظر نہیں آیا۔ کہاں کھڑے ہیں نبی؟ پیغمبر کھڑے ہیں صراط مستقیم، اللہ صراط المستقیم۔ کہاں ہے صراط مستقیم؟ نبی کے پیروں کے نیچے، نبی کے قدموں کے نیچے، نبی کے قدموں کے نیچے کہاں ہے صراط مستقیم؟ نبی کھڑے ہیں اور نیچے ہے صراط مستقیم۔ مسلمان کو ابھی نظر نہیں آیا۔ اللہ نے کہا تم اکیلے رسول میرے صراط مستقیم کیوں ہو؟ کس لیے؟ تنزیل العزیز الرحیم، اللہ نے تمہیں اتارا ہی صراط مستقیم پر ہے، تمہیں بھیجا ہی صراط مستقیم پر ہے۔ اب قرآن اپنے سر پہ مسلمان بتا تیرا محمد کس کے گھر آیا ہے؟ کہاں پیدا ہوا ہے؟ کہاں پیدا ہوا ہے؟ کہاں ظاہر ہوا ہے؟ کہاں تجلیل آیا ہے؟ کہاں عمل ہوئی ہے؟ کہاں نزول ہوا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ رحمت والے عزت والے خدا نے تمہیں اتارا اس گھر میں ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اب بتائیے گھر کس کا ہے؟ جس میں رسول آئے ہیں، کہ ساری تاریخوں نے لکھا شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کا گھر صراط مستقیم ہے۔ ابو طالب کا گھر خانہ مقدس ابو طالب صراط مستقیم ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اسی لیے علی خود صراط مستقیم ہے۔ اور ہماری کتنا آسان راستہ ہے، کتنا شارٹ کٹ ہے۔ نبی کھڑے ہیں، اور کریے گا نبی جس چیز پر کھڑے ہیں وہی تو صراط مستقیم ہے۔ کیا میں آپ کے پاس نہیں جا سکتا ہوں ابھی تک؟ آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں، آپ تو ہر نماز میں کہتے ہیں ہم کو صراط مستقیم پر قائم ہے، آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ میں ان محروم لوگوں سے کہہ رہا ہوں، بدقسمت لوگوں سے، مقدر کے خراب افراد سے، جنہیں ابھی تک صراط مستقیم میں جا نہیں آیا۔ دیکھو نبی کے قدموں کے نیچے دیکھو، ابھی تک مسلمان قدموں تک نہیں پہنچا۔ اگر پہنچ گیا ہوتا تو شراب دیکھ لیا ہوتا۔
نہیں جان رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. لہٰذا فرمائے آج 1400 برس کے بعد بھی ٹیکنالوجی روز پر ہے، سائنس روز پر ہے، حکمت روز پر ہے، ترقی ہے، ارتقا ہے، بلندی ہے، سبھی کچھ ہے. ایٹم بم ہے، نیوکلیر بم ہے، ایروپلین ہے، ہیلی کاپٹر ہے، اسکائلائٹ ہے، واٹسپ ہے، رائٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. آج بھی تقریب کا انسان محمد کے قدموں تک نہیں پہنچا. اور جو تھا اگر پہنچ گیا ہوتا تو صراط مستقیم میں ملے گا. اتنی خوشی ہوگی جب اتنی ترقیوں کے بعد آج کا مسلمان محمد کے قدموں تک یہ پہنچ سکا تو جہانت زادے اس تک کیسے پہنچ گئے جو پیش نبی کو ترقیوں کھڑا ہے. محمد اب ہم چاہتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ واٹ از دس؟ کیا ہے یہ؟ کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم؟ آپ دیکھیں نماز ہے نا، نماز میں رکھا وضو کر کے آؤ، نیت کرو، قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو، تکبیرۃ الاحرام کہو اور پھر نماز پڑھو. اور نماز میں سورہ حمد پڑھو. نماز ہوتی ہی نہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہوتی نہیں جب تک فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی جائے، سورہ حمد نہ پڑھی جائے. بڑا اہم پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے اور اپنے وجود سے خوشبو آتی رہے. کیا کہا پیغمبر نے؟ لا صلاۃ، نماز نہیں، بالکل نہیں. نماز ہوتی نہیں، نماز قبول ہی نہیں، نماز مجسم ہوتی نہیں، وجود پاتی ہی نہیں. مگر کب ہوتی ہے نماز؟ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک سورہ حمد نہ پڑھا جائے. سورہ حمد کے 43 نام مجھے معلوم ہے، 43 names for سورہ حمد. سورہ حمد کے 43 نام مجھے معلوم ہے مگر پڑھتا نہیں ہوں، دیر ہو جائے گی. سورہ حمد کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ حمد کو حمد کا سورہ بھی کہتے ہیں، اس کو اساس بھی کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں. اس کا نام ہادی بھی ہے، شافی بھی ہے، وافی بھی ہے، کافی بھی ہے. یہ نام ہے قرآن مجید کے. اس سورہ کے کتنے نام ہیں؟ 43. رزاق صاحب دیکھیے 43 نام ہے. 43 میں سارے نام نہیں پڑھوں گا، غور فرمائیے، کمال کی بات ہے. پہلا نام ہے فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، انٹرنس، دروازہ، داخلہ. یعنی یہ سورہ حمد کا دروازہ ہے، یہ قرآن کا دروازہ ہے. گیٹ آف قرآن. اگر سورہ حمد تک نہیں آئے تو قرآن تک نہیں پہنچ سکتے. سوال یہ ہے کہ قرآن تک نہیں پہنچ سکتے اگر سورہ حمد تک نہ آئے. مگر سورہ حمد کا بھی تو دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، اور اس بیچاری کے دروازہ ہے. امین مستقل نتی کہتا ہے با یہ مستہ میں ہوں جو بے کے نیچے ہے. میرے مولا نے فرمایا پھر وہی ہو گیا کہ جب تک علی کے قریب نہیں آؤ گے قرآن نصیب نہیں ہوگا. فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ باب الداخلہ. اس کو کہتے ہیں ہم تعریف کا سورہ. اس کا نام ہے اساس. اساس کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو، نیم کو، جڑ کو، اصل کو. سمجھ رہے ہیں عربی زبان میں. اس کا نام وافی ہے، یعنی اللہ نے جس سے جتنے وعدے کیے بندوں سے ان سب کو وفا کرنے کا اس میں ذکر ہے. اس کا نام شافی ہے، ہر مرض سے یہ شفا دیتا ہے. اور فرمایا جب ہر مرض سے شفا دیتا ہے تو مسلمان ڈاکٹر کے یہاں لائن کیوں لگاتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ شافی ہے. اجازت یہ کافی ہے. فرمائے اس کا نام کافی بھی ہے.
یہ انسانیت کے لیے، نجات کے لیے، ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، زندگی کے لیے، لائف کے لیے، حیات کے لیے اکیلا سورہ کافی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے، یہ دیکھیے ایک سورے کو کافی بنا دیا، یہ اللہ نے نام رکھا ہے، یہ 7 آیتوں کا سورہ کافی ہے، انسانیت کے لیے کافی ہے، قیامت تک کے لیے کافی ہے، حشر تک کے لیے کافی ہے، نجات کے لیے کافی ہے، حیات کے لیے کافی ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے، کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ایک سورہ اور کافی کر یہی تو بتانا چاہ رہے کہ اگر سازش میں پورے قرآن کو بھی کافی کہو تو نہیں ہوگا، اور اگر محبت میں ایک سورے کو کافی مان لو تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کا نام ہے سبع مثانی۔ سبع مثانی کا مطلب کیا ہے؟ سبع کہتے ہیں 7 کو، 7، مثانی کہتے ہیں ڈبل کو، جو ریپیٹیشن ہو اسے کہتے ہیں عربی میں مثانی، ثانی سے ثانی سیکنڈ، دوسرا جو ریپیٹ کیا جائے۔ اس سورے کو سبع مثانی سے یہ کہتے ہیں کہ اس سورے کی 7 آیتیں ہر واجب نماز میں 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 7 آیتیں پہلے پڑھو، 7 بعد میں پڑھو۔ 7 اور 7 کتنا ہوتا ہے؟ 14 ہوتا ہے۔ اللہ بتاتا ہے 14 کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ اچھا صاحب، یہاں سے جو اب منزل ہے اس پر آپ کو بہت گہرائی سے سوچنا پڑے گا۔ یہ سورہ حمد کب سے اور نماز کب سے؟ نماز ہوتی نہیں اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے، ٹھیک، اور کب سے ہے نماز؟ کیا رسول اللہ لے کے آئے نماز؟ نہیں، سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کانت الصلاۃ من زمن آدم، نماز تو آدم کے پیریڈ سے ہے، حضرت آدم کے زمانے سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ سنیے میں کیا جا رہا ہوں، کب سے ہے نماز؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور قانون کیا بنا؟ نماز ہوتی نہیں اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے۔ اب بتاؤ حضرت آدم نے پڑھا ہوگا کہ نہیں سورہ حمد؟ بالکل پڑھا ہوگا، تو مجھے اجازت دیتے میں بھی پڑھ دوں۔ جناب آدم نے کیسے پڑھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نماز کی نیت کی آپ کے دادا، ہمارے دادا آدم نے نماز پڑھتا ہوں مثلا صبح کی واجب قربت اللہ، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی پرابلم نہیں یہاں تک؟ اب دیکھیں جھومیں گے آپ، اگر سن لیا تو بڑا پیغام ہے۔ دیکھیں فضائل کہاں کہاں سے آتے ہیں اہل بیت کے، فرمائیے اب بڑی منزل ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرحلہ ہے۔ حضرت آدم نے یہاں تک پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو حساب کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب کیا کہا ہوگا حضرت آدم نے؟ اب ترجمہ کرو، حضرت آدم نے بھی کعبہ دکھا؟ حضرت آدم نے کیا کہا ہوگا؟ دکھا؟ اگر دکھا تو بھیا وہی سے معاملہ گڑبڑ ہے۔ جب باپ ہی نے نہیں دیکھا تو حضرت آدم نے کیا کہا؟ یہاں تک تو مجھے نہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تعجب سے کیا نہیں بات کہنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی تمہید جو آپ نے پیش کی ہے، آپ کا میسج کیا پیغام کیا تھا؟ سنیے کیا مانگا حضرت آدم نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار میں صراط مستقیم چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا کون سا صراط مستقیم؟ اور حضرت آدم نے کہا صراط الذین، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین یہ ان لوگوں کا راستہ ہے
انعمت علیہم، جن پر تو نعمتیں نازل کر چکا. ذرا سا تھوڑی سی زحمت سماعت برداشت کر لیجیے گا، شاید فرش پہ بیٹھے نہ رہ جائے. کیا کہا حضرت آدم نے؟ سمجھ لیا کب سے ہے نماز؟ حضرت آدم کے دور سے. نماز ہوتی نہیں بغیر سورہ حمد کے. سورہ حمد میں ڈیمانڈ ہے صراط مستقیم دے دے. اللہ نے کہا کیا ہے صراط مستقیم؟ کہ صراط الذین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نعمتیں نازل کر چکا. انعمتا پاسٹ ہے، ماضی. آپ نہیں پڑھ رہے، آدم پڑھ رہے ہیں. تو جب آدم نے پڑھا گا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نعمتیں نازل کر چکا، تو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، قرآن جانتا نہیں. اب بتائیے لوگ آدم سے پہلے کیا کام تھے؟ ہم سے کہتے ہیں لوگ یہ سیاہ یہ علی والے پہلے بات کو پانچ دے کے کائنات سے پہلے تھے. ارے ہماری بات پہ راجا آپ قرآن کو کہتا ہے تیرا دادا آدم کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نعمت نازل کر چکا. تو کون تھے وہ آدم کے پہلے کے لوگ جن پر نعمت نازل ہوئی؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں. روایت پہ نہ جاؤ، حدیث پہ نہ جاؤ، تاریخ پہ نہ جاؤ، ہسٹری پہ نہ جاؤ. میں آ گیا آپ کے قریب. قرآن کہہ رہا ہے انعمتا، جن پر تو نعمتیں نازل کر چکا. کب کر چکا؟ آدم سے پہلے. تو تھے نا کچھ لوگ آدم سے پہلے. ارے نماز پڑھنے والے نماز ہی میں یہ ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پتہ بھی نہیں ہے لوگ کون ہے. پتہ کون لوگ ہے؟ آ گیا گھر نماز پڑھ کے اور یہ سمجھ کے نہیں آیا کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر آدم سے پہلے نعمتیں نازل ہوئی. اب بھیا ہم کیا بتائیں، معاملہ ہے آدم سے پہلے کا. تھے کچھ لوگ ایسے کہ وہ قدم رکھتے تھے، نقش ابھرتے تھے، صراط مستقیم بنتا تھا. لطف نہیں آ رہا ہے کیا؟ آ رہا ہے. اچھا تو لطف سے بھری ہوئی ایک سلوات پڑھیے. میں چاہتا ہوں بہت مضبوط اسٹرانگ اور پختہ بات کہو قرآن سے. کون تھے یہ لوگ آدم سے پہلے؟ اگر نہیں تھے تو سورہ حمد میں یہ آیت کیسے؟ اگر نہیں تھے تو اس آیت کو نکال دو، اور اگر تھے تو بتاؤ مسلمان لوگوں کون لوگ تھے وہ آدم سے پہلے کہ جن کے چلے ہوئے راستے کا نام صراط مستقیم. کون تھے بھائی؟ تھے نا؟ نہیں تھے تو پھر خاموش کیوں ہے؟ تھے تو کون تھے؟ الحمدللہ آپ کو تو پتا ہے، لیکن کیسے پتا چلے؟ مسلمان کیسے بتائے؟ کیسے بتایا جائے؟ کون سمجھائے؟ کون تلقین کرے؟ تو کیوں ہے کسی سے پوچھے؟ علماء سے نہیں پوچھتے، تابعین سے نہیں، صحابہ سے نہیں، خلفاء سے نہیں. اچھا اگر پوچھے صحابیوں سے کہ بھائی وہ لوگ کون تھے آدم سے پہلے جن پہ نعمتیں نازل ہوئی؟ ان کا ہم تو پیدا ہوئے، ہمیں کیا پتا. ابھی بھی کچھ نہیں ہے. اگر ہم صحابیوں سے پوچھے بتاؤ وہ لوگ کون تھے، تو صحابی کہے گا ہمیں تو اپنے باپ کی خبر نہیں. جانے جو پتا کرنے جا رہے کون لوگ پتا جائے صحابیوں سے پوچھنے گئے، ہم بتائیے صاحب وہ آدم سے پہلے کے لوگ کون تھے؟ کا دماغ خراب ہے، ہمیں تو ابا کے بارے میں نہیں معلوم.
کیا بتائے؟ ہم خلفاء کے پاس پہنچے، انہوں نے ہم بھی نہیں جانتے. چلتے چلتے ہم پہنچ گئے حضرت عیسیٰ کے پاس کہ سرکار آپ بتائیں. کہ میں تو مریم کا بیٹا ہوں. انہیں نہیں معلوم. آگے پہنچے، پہنچتے پہنچتے ہم پہنچ گئے ادریس تک. سرکار آپ بتائیں. کہ میں تھوڑا ہی تھا اس وقت موجود، میں تھا ہی نہیں، پریزیڈنٹ تھا ہی نہیں، موقع کا گواہ نہیں. پھر کس سے پوچھیں، کون بتائے؟ تو ضرورت کیا ہے، نہ میرا مسئلہ نہ آپ کا مسئلہ. قرآن ہے اللہ کی کتاب. اب یہ اللہ پر دین ہے کہ وہ بتائے کہ آدم سے پہلے کے لوگ کون تھے. تو اب پتہ نہیں چلا وہ آدم کے پہلے کے لوگ کون تھے. قرآن ہی بتائے گا، اللہ ہی بتائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں کتنی پختہ، معتبر، سالڈ، اسٹرانگ، مضبوط آپ کی خدمت میں بات رکھنے جا رہا ہوں. اب اللہ کیسے بتائے گا؟ اللہ نے جب اس انسانیت کے کارواں کو چلانا چاہا تو آپ سن رہے ہیں مسلسل حضرت آدم کے بارے میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بناؤں گا. آپ بہتر جانتے ہیں یہ کوئی لمبی چوڑی آیت نہیں ہے، دوسرے سورے کی 30ویں آیت ہے، آیت نمبر 30. اللہ نے جیسے کہا میں بناؤں گا خلیفہ، تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. مطلب یہ تھا کہ ہمیں بنا دو، فسادی کو نہیں، خون بہانے والے کو نہیں، ہم کو بنا دے. نحنو ایز اے کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو پیش کیا، ہمیں بنا دے. اب سوال تو بڑا گہرا تھا. اللہ نے کہا بن جاؤ. اب فرشتے ڈرے کہ پروردگار تو سیریس ہے نہیں یہاں پر، ورنہ غصہ کرتا. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ خلیفہ بنا دے. سلوات پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے آگے ہو جائیے ذرا سا، سلوات پڑھتے ہوئے. ہاں آگے آگے. تھکے گا نہیں ذرا سا، بالکل آپ ذرا سا اپنی توجہات کو بنائے رکھیے. اللہ نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے فرشتوں کا معبود ہمیں دے دے خلافت. پروردگار نے اتنا بے نیازی سے کہا لے لو. انہیں اتنی توقع بھی نہیں تھی، اتنی ایکسپیکٹیڈ بھی نہیں تھے یہ کہ اللہ کہہ دے گا لے لو. اب جب اللہ نے کہا لو تو یہ ڈرے، پتہ نہیں کیا مانگ لے. اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے. کہ ڈر رہے ہو؟ ارے مجھے رحمان سے مانگا ہے تو ڈر کیوں رہے ہو؟ رحمان تمہیں مانگا ہے نا، میں نے تمہیں پیدا ہی ایسا کیا کہ مانگو، مجھ سے مانگو. میں مانگنے سے خفا نہیں ہوتا، میں جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہوں. تم نے خلافت مانگی ہے نا تو لو. اب فرشتوں نے کہا پروردگار دے رہا ہے خلاف. کہاں دے رہا ہوں، کہاں میں کیا کرنا ہوگا. اب دیکھیے اپنے مقدر پر جتنا ناز کرے کم ہے. کس کا دامن آپ نے پکڑا ہے اپنے ہاتھوں میں. کیسے اہل بیت ملے ہیں آپ کو. دنیا میں آپ کا کوئی چھوڑ نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ میرے خلافت، کہا ہمیں کیا کرنا ہوگا. اب میں ریفرنس دے رہا ہوں، جیسے یہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ آیت نمبر 37 نمبر. جب فرشتوں نے کہا پروردگار خلافت دے دے کہ لے لو، کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے فقالا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان لوگوں کے نام بتا دو. کیا کہا اللہ نے؟ ان لوگوں کے نام. اب دیکھیے آپ بڑے سنجیدہ بیٹھے ہیں، سینسیٹیو حالت میں، پوزیشن میں آپ بیٹھے. یہ لدھیانے میں نہیں بول رہا اللہ. 4 سپٹمبر 2023 پیر کے دن رات کو 11:30 بجے اللہ نہیں بول رہا کہ نام بتاؤ. کب کہہ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ؟ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا. اب آیت سے آیت ملائیے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ جن پر تو نعمت نازل آدم سے پہلے تھے نا کچھ لوگ،
اب اللہ نے کیا کہا ان لوگوں کے نام بتاؤ. دوسری آیت آ گئی. میں کہاں غلط ہوں؟ آپ کے قریب آ رہا ہوں. اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام بتاؤ. اچھا اسما ہے اسم نہیں ہے. ان کچھ لوگوں کے نام بتاؤ. تھے کچھ لوگ. اگر نہیں تھے تو اللہ نے پوچھا کیسے؟ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ لوگ کون ہیں، اسما کون ہے. گھبرائے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوئے. قرآن نے بتایا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے کچھ لوگ تھے. اگر نہیں تھے تو اللہ نے پوچھا کیوں فرشتوں سے کہ ان لوگوں کے نام بتاؤ. اب یہ لوگ تھے کون بھائی پتہ نہیں. اسما ہے اسم کی جمع. بہت سارے نام جو اللہ نے پوچھے کن کے نام تھے. یہ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام پوچھے تھے. کائے کے نام چائے دانی، پتیلی، پلیٹ، گڑ، شکر، جی دہی، یہ ساری چیزیں پوچھی تھی اللہ تعالیٰ نے. کمال ہے یہی پوچھی تھی اللہ تعالیٰ نے. ہر چیز کا نام پوچھا تھا. امرود، انار، کیلا، سیب، گاجر، مولی، شلغم، یہی پوچھے تھے اللہ تعالیٰ نے. کیسی بےہودی باتیں کرتے. اگر یہی پوچھے تھے تو فرشتوں نے کیوں کہا کہ ہم نہیں جانتے. کتنا بےہودہ خیال ہے. ڈیسائیڈ ہو رہی خلافت، اللہ اس کو ڈیپینڈ کر رہا ہے ناموں پر، اور مسلمان کہہ رہے ہیں مولی گاجر. مسلمان کی خلافت کتنی سستی ہے، مولی گاجر کو لکھ رہی ہے. مولی گاجر یہی نام تھے. نہیں بھیا یہ تو فرشتوں کو معلوم ہی تھے سب. آسمان ان کے سامنے بنا، زمین ان کے سامنے. پھر یہ لوگ کون تھے؟ اسما. اب قرآن کا ایک ٹیکنیکل سسٹم بتا دوں آپ کو. جہاں عبارت سمجھ میں نہ آئے اسے دوسری جگہ اپلائی کرو. اِنَّا بَعْضَ الْقُرْآنِ يُفَسِّرُ بَعْضَهُ. قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. ایک حصہ، بہت ساری آیتیں میرے پیش نظر، مگر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، وقت بھی نہیں ہے. دامن وقت میں اتنا پھیلاؤ بھی نہیں ہے، سمٹنا ہے. واہ بڑا فرما ہے. عجیب بات ہے. تو جہاں معاملہ پھنس جائے، لغت سے، ڈکشنری سے حل نہ ہوتا ہو، معنی و مطالب سے پتہ نہ چلے، تو دوسری آیت آ جاتی ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ نے اسما کو انٹروڈیوس کیا. ثم عرضہم علی الملائکہ. اسما کو کائے میں کنورٹ کیا؟ ہم. اسما کو ہم بنا دیا. یعنی قرآن میں جو اسما تھے ان کا لقب ٹائٹل کیا ہے؟ ہم. دو حرفوں میں لیا ہے میم پیش. ہم. اسما کو کیا بنایا اللہ نے؟ ہم. مزہ آ جائے گا. کیا بنایا؟ ہم. اگر مولانا یہ تو اور سخت ہو گیا. پہلے تو اسما تھا، اب آپ نے ہم کر دیا، یہ تو اور سخت ہو گیا. نہیں، اللہ نے کہا ہم. ایک روز وہی اللہ قصیدہ پڑھنے لگا فرشتوں کی بجن میں، کائنات کی تخلیق کا راز بتانے لگا. اعلموا یا ملائکتی وسبحان سماواتی والذین جلالی بما خلقت سلام مجموعہ ولا تمدیلا ولا قمر منیرا ولا شمس منیرا ولا قمر نورا ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخلق الذین هم تحت الکساء. یہ اپنی بنا بیٹھا انسان نہیں مرے گا. کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ یہ آسمان نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، پہاڑ نہ بناتا، سمندر نہ بناتا، دریا نہ بناتا، سورج نہ بناتا، چاند نہ بناتا، ستارے نہ بناتا، سیارے نہ بناتا، کلاکر نہ بناتا، آکسیجن نہ بناتا، ہوائیں نہ بناتا، خلائیں نہ بناتا، فضائیں نہ بناتا، گھٹائیں نہ بناتا، جنت نہ بناتا، کیسے نہ بناتا، دنیا نہ بناتا، زمین نہ بناتا، ریلوے نہ بناتا، نہ کچھ نہ بناتا. الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین
نے تاج کی محبت میں بنایا. پروردگار کون تاج؟ پروردگار کون تاج؟ کہ ہم تحت الکسا، وہ جو چادر کے نیچے ہے. اور سمجھ میں آیا آدم کے دونوں فرشتے کو اسما کو ہمنے کا دیا. جب ہمنے بجا اللہ نے کہا ہم تحت الکسا، وہ تاج کے بعد چادر کے نیچے جبرائیل نے کہا آج مزہ آیا. آج پتا چلے گا یہ ہم کون ہے، یہ نام کون ہے. جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کا بصیرت میں جھومنے کا ہم ساتھ بتو یا ابوہا یا بالوہا یا بنوہا. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، زہرا کا شوہر، داماد پیغمبر، جبریل کا ٹیچر، خیبر کو کھاڑا، غرب کو بچاڑا، روزے پہ بلا لے، کھائے بوزر، تو لائے کمبر، ہم سب کا مولا، اب یاد رہیے آئے تھے اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم. یہ نعمت والے لوگ کون ہیں؟ فاطمہ، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. سن لیا آپ نے؟ حدیث کسا تو آپ کی رگے جا سے زیادہ قریب ہے. اللہ نے تخلیق کائنات کا ریزن بتایا. ہم نے کیوں پیدا کیا کائنات کو؟ ہمیں ضرورت نہیں تھی، ہم نے ان کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ یہ تو چادر کے نیچے ہے. خمسۃ الذین، 5 ہے. کتنے ہیں؟ 5. اب یہ طے ہو گیا فگر کتنے ہیں چادر کے نیچے. اب دوسرا فگر اور سنیے. جب اللہ نے سر کیا تو ادھر سے جبرائیل نے مچل کے کہا رب اتذرونی ان اہبط الی الارض لیکون معہم سادسا. پروردگار مجھے اجازت ہے میں بھی جاؤں اور چادر میں چھٹا ہو جاؤں. کہاں کی مخلوق ہے؟ توجہ فرمائے، کمال کی منزل. اب پتہ نہیں محبت میں پیدا ہوئے یا نہیں. محبت میں پیدا ہونے والی اشیاء کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے حضور؟ کیا کہا؟ لے اکونا معہم سادس. سادس کا مطلب ہے 6th. میں چھٹا ہو جاؤں. ابھی تک 5 ہے. سادسن. سنیے جبرائیل نے یہ نہیں کہا لے اکونا معہم شاملن، میں ان میں شامل ہو جاؤں. شامل نہیں کہا. اہل بیت میں جبرائیل میں بھی وہ کوالٹی نہیں جو شامل ہو سکے. کچھ کہنا چاہتا ہے؟ بھیا جبرائیل کو چھٹی دے دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو وہی آ رہی بار بار سوئچ آف کر لے. یہ پریشان کرتا رہے گا آپ کو. بند کر دو اس کو. میں نے کیوں کہا میں نے
اس بھولے بھالے پیارے بھائی کے چہرے پر تھوڑے سے ناگواری کے آثاروں میں لگے، خوش ہونا ابھی میں نے کیوں کہا بند کرو، آ رہا تھا نا فون تو آپ اٹھاتے اس کو بات کرتے، اب میں نے آپ کو روکا، بات سے کیوں روکا، دلیل کہاں سے لایا؟ یہ بتاؤ فرشتے ہماری طرح تو فرصت میں ہے نہیں، نماز میں تھے، روزے میں تھے، حج میں تھے، قائم میں تھے بھائی، سجدے میں، رکوع میں، اللہ نے کہا چھوڑو سب، یہ سنو، اللہ نے کہا اے نبو سنو، تو جو سجدے میں سب سے کہا سجدہ چھوڑ سن، رکوع چھوڑ سن، تشہد چھوڑ سن، سنانا کیا ہے؟ ذکر اہل بیت، اللہ ہے عادل، اگر ذکر اہل بیت عبادت خدا سے ذرا سا بھی کم ہوتا تو اللہ فرشتوں کو نہ روکتا۔ اکول ٹو عبادت، ذکر اہل بیت برابر ہے، اللہ نے کہا چھوڑو، تو جبرائیل نے کیا کہا؟ جاؤں پروردگار، کہا جاؤ، کس پوزیشن میں جاؤ گے پیارے؟ کہ لے اکونا، لام جو ہے یہ ریزن کے لیے، سبب، تاکہ میں ان میں چھٹا ہو جاؤں، شامل نہیں، سادس، عربی جانتے ہوتے میرے یہ شہزادے تو لطف آتا، ساجد سادس کیا ہے؟ چھٹا، اور شامل کیا ہے؟ انکلوڈ، تو جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ شامل ہو جاؤ، جبرائیل نے کہا چھٹا ہو جاؤ۔ ارے جبرائیل کیا ضرورت تھی؟ بھائی صاحب آپ جانتے جبرائیل کیا دفعہ ہے؟ اگر 6666 آیتیں الگ الگ لائے تو کم سے کم 6666 بار تو آئے۔ اچھا کسی میدان میں تو آئے نہیں، مسجد میں لاتے تھے، آئے، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، اب صحابہ کی تعداد بھائی 1000 2000 10,000 20,000، قدیر میں تو 1,40,000، جبرائیل روز آتا تھا، ایک دن نہیں کہا کہ 10 صحابی بیٹھے میں 11واں ہو جاؤں۔ کہا کہا 2000 میں 2001واں ہو جاؤ، نہیں کہا، آئے آیت دی چلے گئے، آج کہہ رہے ہیں چھٹا ہو جاؤ۔ دو باتیں پیغام کہ کوئی اور نہیں تھا، بس یہ 5 تھے، اب تک جب تک میں آیا ہوں، اور آیت میں ہی لایا ہوں، تو آیت انہی کے لیے آئی ہے، اب کوئی نہیں شامل، اور شاملن کیوں نہیں کہا، سادسن کیوں کہا؟ جبرائیل قرآن پڑھے ہوتے تو لطف آتا،
باقی نہ ہو. ستلج ہے بہت تیز بہتی ہے نا, کتے کو پکڑ کے لے جاؤ, پوتے پر پوتا. لدھیانے کی ساری صابن کی فیکٹری رکھ, شیمپو جتنے بھی ہیں نہلا کے ستلج کا پانی ختم کر دو. کیا پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. سور نہیں ہوگا, کافر نہیں ہوگا نا. صابن رگڑو. اچھا چلیے ستلج کو ختم کر کے سمندر پہ پہنچ جائے, 7 سمندر اڈھیل دو, کافر پاک ہو گئے. اور جیسے ہی کافر نے جھوم کے پیار میں کہا اشہد ان محمد رسول اشہد ان, بتاؤ کیا ہے جسے 7 سمندر پاک نہ کر سکے, تمہارے لدھیانے کا ستلج پاک نہ کر سکے, ساری دنیا کے صابن پاک نہ کر سکے, سارے شیمپو پاک نہ کر سکے, اس نے دل کی گہرائیوں سے عقیدے کے ساتھ جو چاہ رہا ہوں مولانا فرمائے خلوص کی بنیاد پر اپنی زبان پر لفظ محمد لایا, پاک ہو گیا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ارے بے غیرت اب تو سمجھ لے, یہ محمد کو نام محمد کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ بتا جلدی, کس نے رکھا؟ جب پیدا ہوئے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا نے حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آ کر گزارش کی, سنتے ہو علی کے بابا ہو گیا, اے ابو طالب, طالب کے بابا سن رہے میرے سردار, بھابی آمنہ کی گود میں چودھری کا چوک اترا ہے. جلدی لا. جب لے کے آئے محمد کو ابو طالب نے گود میں لیا, سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا انی سمیتہ محمد, میں اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں. ارے جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں؟ کائنات کی کوئی چیز جس کافر کو پاک نہ کر سکے لفظ محمد نے پاک کر دیا. یہ لفظ کس نے دیا؟ ابو طالب نے دیا. تو جس کا دیا ہوا نام اتنا پاک ہو, ذرا شدت سے زبان فرمائے. ابو طالب کے دیے ہوئے نام میں اتنا اثر کہ ازلی کافر کو مسلمان بنا دے, اور مسلمان بحث کر رہا ابو طالب پر. کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا بھیا ابو طالب نے نہیں پڑھا تھا, ابو بکر بغدادی نے تو پڑھا ہے. اسامہ بن لادن نے تو پڑھا ہے. اچھا یزید تو پڑھتا تھا, ابو طالب نے نہیں پڑھا. نہیں پڑھا کہاں لے گا جی, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, تجھے کیسے پتا نہیں پڑھا؟ علی کے بعد میں کلمہ نہیں پڑھا. دروازہ نہ کھولو, اگر علی کے بعد میں بحث کرو گے تو پھر ہم کسی کے بعد میں نہیں چھوڑیں. مٹی میں ملا دیں گے ہم, دشمن ہے دیکھو.
اب ایک چھوٹی سی بات، 1450 برس 1445 ہجری چل رہا ہے، یہ ہجرت سے شروع ہوا ہے، 13 سال اور جوڑ دو اس میں، 1458 سال ہجرت کو ہو گئے، اور فرمائے نبی کو اعلان کیا 1458 سال اعلان نبوت کو ہو گئے۔ اسی دن سے مسلمان پریشان، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ارے بھیا کیا قیامت آ گئی نہیں پڑھا، تو نے تو پڑھا ہے، میرال ہے وہ پڑھا نہیں، سوال یہ کہ تجھے کیسے پتہ نہیں پڑھی؟ دو راوی ہے بھائی جنہوں نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا، ایک راوی وہ ہے جو فتح خیبر کے بعد پیدا ہوا، خیبر ہے 7 ہجری، ہجرت سے 7 سال بعد، 13 سال وہ اور 7 یہ 20 سال کے بعد پیدا ہو وہاں پہ سے، جہاں سے یہ گڑھنے روایت کہ نبی نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو میں آپ کی سفارش کروں گا، ان کا ان کی تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی، جناب ابو طالب لاتے جنازہ نہیں ہوئی، پہلی بات تو اس وقت نماز واجب ہی نہیں، یہ 5 بار وقتہ نماز جو ہے ظہر عصر فجر عشاء مغرب یہ بھی 2 ہجری میں واجب ہوئی ہے، اور جب ابو طالب کا معاملہ ہے اس وقت تک نماز واجب نہیں تھی، تو جب پنجگانے واجب نہیں تھی تو میت کہاں سے واجب تھی؟ نہیں نا، اب جاگ رہے کہ سو رہے؟ ثبوت دیں گے، نہیں تھی نا واجب، نہیں تھی نماز واجب نہیں تھی، جب واجب نہیں تھی ابو طالب کی نماز نہیں ہوئی، مسلمانی شبہ نہ رہا، وہ بھی تو نماز میت بھی نہیں، لیکن جب واجب ہو چکی تھی اور تیرا ابا مارا گیا تھا یہودیوں کے قبرستان میں داخل ہوا، اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ اس سے قریب کا بتاؤ اور پتا، یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہے، ان کی نماز کس نے پڑھا ہے؟ تو قبال علی موجود ہے، مدینے سے مدائن جا کے سلمان کی نماز پڑھاتے ہیں، اور مدینے میں رہتے ہوئے اس کا مطلب کہ علی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوئے، شریک ہوتے اگر تو امام وقت تھے، نماز پڑھانا ضروری تھا، اور علی جس کی نماز پڑھا دے نہیں لیا جملہ آپ نے پورا، علی جس کی نماز پڑھا دے اگر وہ مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا یہ ذکر ہے؟ تو ایک راوی وہ جو 20 برس کے بعد پیدا ہوا، 7 ہجری کے بعد پیدا ہوا ہے، اور ایک راوی وہ ہے جو ہجرت کے 2 برس بعد ایمان لائے، اس شخصیت کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، بلی کے ابا جان، ابو ہریرہ بلیوں کا، چلیے وہ بھی بتائیں گے آپ، اب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے چچا دنیا سے جانے لگے تو رسول اللہ چچا، ہاں بیٹے کلمہ پڑھ لیجئے، کہا بیٹے ہو تو زندگی میں نہیں پڑھا، آپ کیا پڑھیں؟ سوال یہ کہ کیا رسول اللہ پوری زندگی بغیر کلمے کے خوش ہے ابو طالب سے؟ جملہ آپ نے شاید دلوں میں اتارا نہیں، حضور اکرم 53 برس 53 ایئرس ابو طالب کے ساتھ رہے، تو 53 برس تک رسول اللہ بغیر کلمے کے انہیں پیار کرتے رہے، آخر میں کہا آپ پڑھو کلمہ، اب کیوں کہا بھائی؟ آخری وقت میں کیوں کہا؟ آپ نہیں جانتے آخری وقت میں تو دیوالی بیکار ہے، موت دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول ہی نہیں،
نے کہا. کیسے کہا بھیا؟ وہ بھی دیکھو تو صحیح, کان میں کہا. اوہو کتنی تکڑی سماعت ہے. ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے, نہ جانے کون سی پشت میں سلب میں ہوں گے. رسول اپنے گھر میں ابو طالب کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں پیدا ہونے سے پہلے سن لیا. ذرا کہیں تو دیکھیے, یہ دھول میں لٹ کیسا کیلنڈر ہے, کیسا اندھاپن ہے. جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس نے سنا کیسے؟ کہ لگے رہے بڑے ایکسپرٹ تھے بھائی. ایک صاحب تو ایسے تھے کہ ان کی اماں سے کسی فقیر نے بدتمیزی کی تو پیٹ سے نکلے اور چمٹا اٹھایا اور فقیر کو اٹھایا, پھر پیٹ میں واپس چلے گئے. یہ روایت ہے. ایسے ایسے لوگ تھے اسلام میں, پیدا ہونے سے پہلے اتنے باقاعدہ. اور کریے آپ تو پیدا ہونے سے پہلے سن لیا کہ نبی نے کیا کہا. نبی کے گھر کی دیواریں وہ ہیں جہاں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے. کیسے سن لیا تو نے؟ ماں کے پیٹ سے سن لیا. کہاں تھا تو؟ رسول کیا کہہ رہے تھے؟ اور اپنے چچا کے کان میں کہہ رہے تھے نا. تو کان میں تو آہستہ سے بات کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں نجوہ, مناجات, رازداری. کان میں جو کہی جاتی ہے بات وہ دوسرا نہیں سن پاتا. ارے کہیں اس لیے جاتی ہے دوسرا نہ سنے, ورنہ کان میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو اتنی آہستہ سے بات کہی وہ تو ماں کے پیٹ میں سن لی. اب بھی سن رہے ہیں جو اتنی آہستہ سے کہی محمد نے اپنے گھر میں مدینے میں مکے میں جو بات اپنے چچا کے کان میں کہی وہ اس بے غیرت علی نے سن لی. اور علی میں محمد نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے من جن کو مالا وہ نہیں سنا. بتائیے ہمارا پڑوسی ملک جس کے اپنے مسائل ہے, جھوج رہا ہے, وہاں دیواروں پہ لکھا جاتا ہے شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہاں بھائی خلاف فتوے آتے ہیں کافر. صحیح ہے, کافر کافر کافر. 1450 سال پیچھے مت جائیے, آج کر لیجئے بات. آپ کا کہنا یہ کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ اس لیے کافر تھے, تو ہم نے تو پڑھا. عزیزو ایسے نہیں سنی جاتی یہ بات ہے. آپ نے تو پڑھا اور تم سے صحت مند پڑھا. تم نے آدھا پڑھا, ہم نے پورا پڑھا. یہ پرانی باتیں مت کیجیے. میں کیا تھا پتہ نہیں کیا نہیں تھا, ہمیں کیا بولا, ہم تھے ہی نہیں. ہم تو ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں, پھر بھی تم کافر کہہ رہے ہو. روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو قاعدے سے. حج کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم کافر تو سعودی عرب سے کہو ہمیں وہاں نہ جانے دیں, مگر سعودی عرب نہیں روکے گا. اسے پتا ہے کہ یہ شیعوں کے مولا کی جنم بھومی ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ابو طالب علیہ السلام کے لیے تو نماز نہیں پڑھتے تھے, حج نہیں کرتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا. ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں. وائی پھر ہم کو کافر ہے بھائی. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں. راز بتاؤ کیوں ہے کافر؟ کیوں کافر کہا آپ کو؟
آپ نے کلمے میں پڑھا علی ولی اللہ، آخری بات ہے بس ختم ہو گئی مجلس، وسائل کی طرف میں گریز کر رہا ہوں. ملا فرمائے کیا کرنے ہیں آپ نے جو آپ کا اللہ کو آپ مانتے ہیں، سارے نبیوں پہ آپ کا ایمان، قرآن پہ آپ کا ایمان، قیامت پہ قبر کے حساب و کتاب پر سب پہ کون سا ایمان نہیں بھائی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد سب کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جب کر رہے ہیں تو پھر کافر کیوں؟ تو اس کا مطلب کہ ہمارے یہاں کبھی کچھ نہیں، ان کی نظر میں ایک چیز ایکسٹرا ہے، وہ ہے ولایت کا اقرار. ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہاں تک تو مسلمان بالکل ٹھیک. جیسے ہم نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، جیسے موت آ گئی، یہ موت پکڑی لی، یہ کیا کہا آپ نے؟ فوراً فتویٰ آ گیا کہ یہ کافر ہیں. تو ولایت کے اقرار پر کافر کہا. اب میری سمجھ میں آیا ابو طالب کو کافر کیوں کہا. جب ہمارا علی ولی اللہ کہنا ان کو برداشت نہیں ہے تو ابو طالب نے تو علی کو پالا ہے، وہ کیسے برداشت ہوگا؟ اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے مسلمان، کہے ابو طالب کو کافر، پڑھ نماز ہے، کہے ابو طالب کو کافر، رکھ روزے، کہے ابو طالب کو کافر، کر حج، سب کچھ کیوں کرا کہ جنت ملے گی. کہ تو سن لے ابو طالب کے بیٹے سے بٹواؤں گا، دے گا جنت، وہاں چلے گا یہ کارڈ. علی پوچھے کہ جنت لینے آیا ہے، کب والا نمازیں بہت پڑی، روزے بہت رکھتے، حج بہت، چپ، یہ سب نہیں دیکھتے. بتا میرے باپ کے بارے میں کیا خیال تھا؟ علی سے پٹوائے گا جنت. یا علی انت قصیب النار. اب بتاؤ ہم جیسے گناہگار بھی کیا اپنے باپ کے دشمن کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کس منہ سے جائے گا مسلمان علی سے جنت پانے؟ جنت ادھر عبادتوں میں جنت نہیں، اور ادھر پرمیشن الاؤ. جنت کی ملکہ سے کہا چونکہ ابو طالب کی بہو ہے، بیٹا جنت مانگ رہا ہے، اور بہو نے کیا کہا؟ جو میرے لال پر ہوئے. جنت، یہ آپ فرشی عذاب پہ نہیں بیٹھے ہیں، جنت میں بیٹھے ہیں. یہ امام بارگاہ نہیں ہے، جنت ہے. عزیزو بہت دیر ہو گئی، بس آپ نے کافی سن لیا. مجھے تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں، بس ختم کر رہا ہوں. تو آپ نے میری گزارشات کو شرف سماعت عطا فرمایا ہے، اور چل رہے ہیں. کیا ہے صراط مستقیم؟ یہ عزاداری بھی صراط مستقیم ہے. یہ عزاداری خالی ایک فرش تعلیم، ایک جگہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم ہے. ہوگا صراط مستقیم کیا؟ شیطان چلاتا اللہ کی بارگاہ سے کہہ کر تیرے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا لوگوں کو. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ مجلس، یہ فرش عزا، یہ صراط مستقیم ہے؟ تو وہیں سے کہہ رہا ہوں. آپ جو نماز پڑھتے ہیں کوئی فتویٰ آیا کہ نماز بدعت ہے؟ آپ جو روزہ رکھتے ہیں روزے کے خلاف فتویٰ آیا کہ روزہ بدعت؟ نہیں آیا، کوئی فتویٰ آتا ہی. جیسے ہی عزاداری کے لیے ہم چلے اور یہ ماتم بدعت اور یہ مجلس میں جانا بدعت، نہیں سمجھے آپ؟ شیطان سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. مجلس صراط مستقیم. بیوی آتی ہے، شہزادی، ایک ایک پر نظر ہوتی ہے. آپ کا اندراج، آپ کی انٹری بیوی کے رجسٹر میں ہوتی ہے. بڑے مرتبے ہیں آپ کے. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ 1400 سال ہونے جا رہے کربلا کو، کب تک روئیے گا؟ یہ کب تک روئیے گا؟ یہ تو پوچھ رہے بالکل غلط.
ہم تو زندگی کو کم سمجھتے ہیں. حق زندگی ادا ہی نہیں ہوتا. حق زندگی، حق گریہ ہماری زندگی ادا کری کم ہے. ہم تو چاہتے ہیں قیامت تک زندگی ملے اور ہم روتے ہی رہے. غم حسین کے تقاضے پورے نہیں ہو پائے گے. اجرکم علی الحسین. ملاحظہ کیجئے گا عجیب منزل کی طرف آپ کی سماعتوں کو لے جائے. 2 یا 3 منٹ بس عبادت میسر ہے. اب ذرا سوال فرمائیے گا. ہم سے کہتے ہیں کب تک روئے، تو اس کب تک کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ بتائیے رونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کی نالج میں ہوگا، آپ کی اطلاع میں ہوگا، آپ کی جانکاری میں ہوگا. ہو گیا کہ سن 40 ہجری میں شاید آپ تڑپ جائیں، اپنے دل کو نہ روک پائے. میں بتا رہا ہوں کیوں روتے ہیں ہم، کیا چیزیں ہم کو رلاتی ہیں. کون سے وہ مصائب ہیں، کون سی وہ ٹیس ہے جو ہمارے دل میں اٹھتی ہے، اور کون سا وہ دھچکا ہے جو ذہن کو لگتا ہے اور بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو اتنا؟ تو جانتے ہو سن 40 ہجری میں کوفہ کیپٹل تھا اسلام کا. گورنمنٹ آف اسلام اپنا کیپٹل کوفے کو بنائے ہوئے. علی بادشاہ اسلام خلیفۃ المسلمین، علی حاکم تھے کوفے. 27 لاکھ کے قریب کی آبادی تھی کوفے کی. سارے فوجی تھے وہاں. اللہ فرمائے آپ جانتے ہو مولائے کائنات کے کئے بیٹے تھے؟ مولائے کائنات کے تھے 18 بیٹے. سن لیا لدھیانے والوں؟ یہ جملہ بڑی آسانی سے سن لیا. بدلوں اس کو، تبدیل کر دوں، چینج کر دوں جملے کو. یہ کہوں کہ علی کے 18 بیٹے تھے، یا یہ کہوں کہ زینب کے 18 بھائی تھے؟ کیسے بھائی؟ حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، محمد حنفیہ علیہ السلام، عون علیہ السلام، عباس علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، عمران علیہ السلام، عبداللہ علیہ السلام، محمد علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام. یہ سارے کس کے بیٹے؟ مولا کائنات کے 18 بیٹے، زینب کے 18 بیٹے. مولا علی 18 بیٹوں کے ساتھ کوفے میں. سمجھ رہے ہیں؟ جناب زینب مدینے میں. ایک روز 18 بھائی جمع ہوئے امام حسن کی بارگاہ میں، اور چھوٹے 17 بھائیوں نے امام حسن کی بارگاہ میں گزارش کی، بھیا جناب زینب کی زیارت کو دل چاہ رہا ہے. امام حسن نے 17 بھائیوں کو لیا اور بابا کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑے. علی نے کہا کیوں آئے ہو شہزادو؟ کہ ہمارا دل چاہتا ہے ثانیہ زہرا کی زیارت کریں. کہا تو کر لو. کہا بابا وہ تو مدینے میں ہے. کہا تم مختار ہو، لے آؤ زینب کو. سب نے مل کر طے کیا کہ غازی پاک مدینے جائیں گے. جناب عباس زینب کو لینے کے لیے مدینے آئے. جناب زینب کو اعتماد کے ساتھ کوفے میں لائے. کوفے کے باہر اپنے گھوڑے پر عباس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا اہل کوفہ غصو من ابصارکم، ایک کوفے والوں آنکھیں جھکا لو، وسطو ابوابکم، اور اپنے دروازے بند کر لو. کیا کہا حضرت عباس نے؟ کوفے والوں نظریں جھکاؤ، بند کرو آنکھیں، دروازے پھیر دو، گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ثانیہ زہرا آ رہی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ حالت گریہ میں آ گئے. بہت روئیے گا، روتے رہ جائیے گا. جناب عباس نے کیا اعلان کیا؟ ابھی آمادہ نہیں ہے وہ پوری طرح. مصائب کا یہ وہ رخ ہے جو دلوں کو برما دیتا ہے. حضرت عباس نے کہا خاموش، گھروں میں بیٹھو دروازے بند کر کے، آنکھیں جھکا کر.
میری شہزادی زینب آ رہی ہے، اب بھی نہیں رہو گے؟ سن 40 ہجری میں اعلان ہوا گھروں میں بیٹھو، اور 21 سال کے بعد کیا منظر پلٹا؟ وہی زینب ہے، کوفے میں آئے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، ایک کوفے والوں اور تماشا دیکھنے کے لیے۔ بچوں کو بدلو شاید 21 سال کے بعد یہ منظر، جب زینب آئی تو ہاتھ پھنسے گردن سے بدلے، بس ایک ہی منظر دکھانا ہے۔ جناب زینب گزر رہی ہے کوفے کے بازار سے، سکینہ آغوش میں بیٹھی، راوی لکھتا ہے کہ سکینہ کی پیاس اور بھوک سے یہ حالت تھی کہ وہاں پر ایک بی بی کھڑی تھی، اس کی نظر بچی پہ پڑی، میری طرف دیکھنا، ہونٹوں پہ پپڑیاں، زبان پہ کانٹے، آنکھیں حلقوں میں دھسی ہوئی، سکینہ کی کمر جھکی ہوئی، 30 سال کی بچی ضعیفہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہ وہ پلٹی بی بی، اور وہ اپنی شہزادی کے پاس آئی، مخدومہ کے پاس، آمادہ ہو گیا رونے کے لیے۔ جسے رونا نہ آ رہا ہو پہلو میں رجوع کرے۔ فاطمہ زہرا سے ہاتھ جوڑ کر گئے، بی بی مجھے توفیق دو کہ میں رو۔ گریہ قضا نہ چوزے گا کبھی۔ وہ اپنی مخدومہ کے پاس گئی، مالکہ کے پاس گئی، اور کہا بی بی آپ کہا کرتے تھی کہ اسیروں پر کرم کرو، قیدیوں پر رحم کرو، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ میں ایک ایسی بچی کو دیکھ کے آئی ہوں، شاید وہ مر گئی ہو، اتنی دیر ہو گئے مجھے آئے ہوئے، اتنی نازک حالت میں دیکھا تھا کہ شاید وہ بچی مر گئی ہو۔ کیا دیکھ کے آئی ہو؟ کیا نظارہ دیکھ کے آئی؟ ایک 20 برس کی بچی، اس کے رخسان کے نیلے تھے، ہونٹوں پہ پپڑیاں، زبان پہ کانٹے۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہ عام کیوں ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ کئی دن ہو گئے پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا۔ تو مخدومہ نے کہا جلدی کھانا لے جا، میری شہزادی نے مجھے مدینے میں پڑھایا تھا، میں علی کی بیٹی زینب کی شاگردہ ہوں، زینب نے مجھے پڑھایا تھا کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ جلدی لے جا، جلدی اس قیدر کے لیے۔ یہ بی بی کھانا پانی ایک خان میں لے کے آئی، جس اونٹ پر زینب سکینہ کو لیے بیٹھے تھے، اس اونٹ کے قریب آئی اور کہا بی بی لو یہ کھانا۔ اب پوری روایت بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا وقت ہو چکا ہے۔ جناب زینب نے کھانے کو دیکھا اور بس ایک سوال کیا، ہاذہی ہدیۃ ام الصدقہ، یہ بتا بی بی یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ وہ واپس کہا بی بی یہ تو مجھے نہیں معلوم، کہ یہ کھانا پانی لائی کا اس کو؟ کہ یہ میری مالکہ نے بھیجا ہے۔ کہ تو جا اپنی مالکہ سے پوچھ کے آؤ صدقہ ہے یا ہدیہ۔ وہ آئی اور پوچھا کہ وہ بی بی قیدر تو کہہ رہی صدقہ ہے یا ہدیہ؟ تو اس بی بی نے کہا پھر جاؤ اس اسیرہ ظلم و جور سے پوچھو کہ ہدیہ ہوا تو کیا، صدقہ ہوا تو کیا۔ یہ آئی، میں نے کہا میری مالکہ نے پوچھا ہے قیدر کہ صدقہ ہوا تو کیا، ہدیہ ہوا تو کیا۔ جناب زینب نے کہا ان الصدقۃ علینا الحرام، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، جا اپنی مالکہ سے بتا کے۔ یہ آئی اور اس نے آ کے کہا کہ وہ اسیر تو یہ کہے ہوئے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، اور یہ جیسے بی بی نے سنا سر سے چادر کو پھینک دیا اور جملہ کہا کہ کائنات میں ایک ہی گھرانہ ہے جس میں صدقہ حرام ہے۔ عزیز کل دو بجنے سے رہ گئے ہیں، دنیا ادا کر، جتنی طاقت ہو وہ واپس آئی اور آگے ہاتھ جوڑے، میری مخدومہ، میری سیدہ، میری مالکہ، وہ
حسینہ کہہ رہی ہے صدقہ ہم پہ حرام، تو اسے چادر کو پھینکا اور بے اختیار دوڑتی ہوئی ٹھوکریں کھاتی ہوئی اس نامے کے نیچے آئے، مجلس ختم ہو گئے، اور آنے کا کہا بات کا بیوی تم نے کہا ہے صدقہ تمہارے اوپر حرام ہے؟ ہاں ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ کہ صدقہ تو ایک گھرانے پہ حرام ہے، اور اس گھرانے میں دو بیٹیاں ہیں، ایک زینب ایک کلثوم، تم پہ صدقہ حرام ہے؟ بی بی پر اتنا اثر ہوا کہ سفید بالوں کو پیشانی سے اڑا گئے، جھک کے کہا ارے نہیں پہچانا، نہیں تو زینب ہو۔ سب کا ہاتھ مارا، بال بکھرائے، منہ پیٹا، اور بس ایک جملہ کہا بیٹھے حلازادہ، کہتی ہے اپنے آپ کو سب کچھ کہنا، زینب نہ کہنا، آپ زینب نہیں ہیں۔ کہ نہیں میں زینب ہوں، کہ نہیں زینب نہیں، آپ زینب نہیں ہو سکتی۔ کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، آپ زینب نہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے پسے گردن سے، آپ زینب نہیں ہیں۔ کہ کیوں زینب نہیں؟ کہ سورج 1,00,000 بار مغرب سے نکل سکتا ہے، زینب کی چادر نہیں چھن سکتی۔ اپنے اندر کے عزادار کو باہر نکالو۔ لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ کہ آپ زینب نہیں ہو سکتی، آپ زینب نہیں ہو سکتی، آپ کا سر کھلا ہے، بھیریدہ ہے، آپ کے سر پہ حجاب نہیں ہے، آپ کی چادر کوئی نہیں چھین سکتا، آپ کے ہاتھ کوئی نہیں باندھ سکتا۔ جناب زینب نے کہا کیا زینب کی چادر نہیں چھین سکتی، زینب کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے؟ کہا بی بی نہیں، لاکھ مرتبہ سورج کا منہ سے نکلے۔ کہ کس بنیاد پہ کہہ رہے؟ کہ جس کا آپ باپ جیسا بھائی ہو، جس کا علی اکبر جیسا بھتیجا ہو۔ یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ مرحلے ہیں جو کوفے میں پیش آ رہے ہیں۔ اب زینب کیا کرے، کیسے سمجھائے؟ ایک مرتبہ سکینہ کی طرف دے گا، مجلس ختم ہو گئی، سکینہ ناقے کو اشارہ کرتی ہے، ناقہ بیٹھا، اونٹ بیٹھا، سکینہ اتری اور اس نیزے کے قریب آئی جس پر عباس کا سر تھا، نیزے کو پکڑا اور تو چچا میری پھوپھی مشکل میں ہے، سامنے والی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ زینب ہے۔ ایک مرتبہ عباس کے لب کھلے اور آواز آئی ام حبیبہ ہمارا سلام، ارے میں عباس ہوں، میرا ہاتھ گڑ گیا، تیری شہزادی میری ماں ہو گئی ہے، آتا مارا گیا ہے، وہ مصیبتہ، وہ مظلومہ، وہ غربتہ۔ ماتب حسین